بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو بہنوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اپنے چینل عین الیقین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائیو بہنوں، آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ بھائیو بہنوں، اپنی زندگی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اور احادیث کی روشنی میں گزارو، یہی ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ تو چلو بھائیو بہنوں، آپ کو احادیث پڑھ کر سناتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ہر ایک سے نیکی کرو، وہ ہوا نیک ہو یا بد ہو۔ جو شخص بغیر اجازت اپنے بھائی کے ہاتھ کو دیکھے، وہ آگ کو دیکھے گا۔ حلال اشیاء میں سے جو چاہو کھاؤ اور پہنو، لیکن ان میں دو چیزیں نہ ہوں، اسراف اور تکبر۔ حق ہمسائیگی چاروں طرف 40 گھروں تک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے، اسے کہہ دو کہ پڑوسی کی عزت کرے۔ کافر ہمسائے کا ایک حصہ حق ہے، مسلمان ہمسایہ کا 2 گنا اور رشتہ دار ہمسائے کا 3 گنا حق ہے۔ وہ شخص جو بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ میری امت میں سے نہیں۔ پیٹ سے بڑھ کر اور کوئی بدترین برتن نہیں۔ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 قطروں سے بڑھ کر کوئی قطرہ پسند نہیں۔ اول آنسو کا وہ قطرہ جو خوف خدا میں نکلے، دوسرا وہ قطرہ جو راہ خدا میں گرے۔ بازار سے اولاد کے لیے جو بھی چیز لاؤ، سب سے پہلے بیٹی کو دو، بعد میں بیٹے کو دو۔ تم میرے پاس حسب نسب نہیں اعمال لے کر آؤ۔ تم میرے پاس حسب نسب نہیں بلکہ اعمال لے کر آؤ۔ کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزاری ہو۔ جو علم کی راہ پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جس نے علم کا راستہ اختیار کیا، اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا۔
جس نے طالب علمی میں وفات پائی گویا وہ شہید ہوا۔ دنیا کی کوئی چیز تمہارے پاس نہ ہو لیکن یہ چار چیزیں ہوں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا: راست گفتاری، امانت داری، خوش حلقی اور رزق حلال۔ جہالت افلاس کی بدترین شکل ہے۔ گود سے گور تک علم حاصل کرو۔ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو۔ علم کے بغیر عمل وبال ہے اور عمل کے بغیر علم کی تباہی ہے۔ 3 اعمال ایسے ہیں جو انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ بلند ہمتی ایمان کی علامت ہے۔ وہ شخص بے دین ہے جس میں دیانتداری نہیں۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ اپنی حق حلال کی کمائی سے بہتر کھانا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ خاموشی بہت بڑی حکمت ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہو سکتا۔ اعمال کا تعلق نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو اس کا اجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور امانت میں خیانت کرے۔ ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا بھی پیدا کی ہے۔ دنیا میں اس طرح رہو گویا پردیسی ہو یا راہ چلنے والے۔ ایمان اور بخل ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ وہ ذلیل ہو جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پائی۔ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ ظالم سے اسے چھڑوایا جائے، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روکا جائے۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ شرک کے بعد بدترین گناہ مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانا ہے، اور ایمان کے بعد افضل ترین نیکی مخلوق خدا کو راحت پہنچانا ہے۔ دنیا کی محبت پر خطا کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ ظالم حکمرانوں کے سامنے حق بات کہنا بہت بڑا جہاد ہے۔ دوزخ میں پہنچانے والا کام جھوٹ بولنا ہے۔ جو جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ہنسائے اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر کوئی برا کام دیکھے مگر منع نہ کرے تو اللہ عذاب نازل کرے گا اور سب کو اس میں گھیر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ جو موت کو یاد رکھے اور اس کی طرف تیاری کرے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ ٹھوکر کے بغیر کوئی بردبار نہیں بنتا، تجربے کے بغیر کوئی دانا نہیں ہوتا۔
عقل وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ عاجز وہ ہے جو نفس کی پیروی کرے اور خدا سے امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک وہ جو میرے نام پر عہد کرے اور پھر اسے توڑ دے، دوسرا وہ جو کسی آزاد کو بیچ کر پیسے کھائے، اور تیسرا وہ جو مزدور سے کام کرا لے پر اس کو اجرت نہ دے۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو میدان میں پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے کی خوشامد نہ کیا کرو، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو ذبح کرنا۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ جو کام طاقت سے باہر ہو اس میں ہاتھ نہ ڈالے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ تمام بری حسرتوں میں سے 2 سب سے زیادہ بری ہیں، انتہائی کنجوس اور انتہائی بزدلی۔ بہت زیادہ ہنسنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ حسد نیکیوں کو ویسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، صدقہ گناہوں کو، اور جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ جو آدمی خونی رشتوں سے قطع تعلق رکھے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ دوسرے کی راز والی بات آپ کے پاس امانت ہے۔ خرید و فروخت میں قسمیں نہ کھایا کرو۔ مسلمانوں کو گالی دینا فسق اور ان سے جنگ کفر ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، نہ اسے گالی دے، نہ اسے حقیر سمجھے۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ رونا دل کو روشن کرتا ہے۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کا غصہ باپ کے غصے میں ہے۔ دنیا دولت ہے اور دنیا میں اچھی دولت نیک عورت ہے۔ عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا کرو: مال کے لیے، خاندان کے لیے، جمال کے لیے اور دین کے لیے، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ دین کے لیے نکاح کیا جائے۔ مظلوم کی آہ سے ڈر، کیونکہ مظلوم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ انصاف کی ایک گھڑی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ زبان سے اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے کسی بھائی کو مشکل میں دیکھ کر خوش مت ہو، ممکن ہے اللہ اسے مشکل سے نکال کر تمہیں مشکل میں ڈال دے۔ سوار پیدل کو، چلنے والا بیٹھے کو، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ سلام کرنے والے کو 90، سلام میں پہل کرنے والے کو 90 اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو وہ بدلہ نہیں لیتا۔ غلے کو روک کر بیچنے والا ملعون ہے
عورتوں میں سب سے اچھی وہ ہے جس کا شوہر اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ خدا کے نزدیک سب سے بہتر دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا خیر خواہ ہو۔ نرم ہو اور خوش مزاج انسان پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور برائی کر کے پچھتاوا ہو تو مومن ہے۔ اپنے مسلمان بھائی سے ملتے وقت تمہارا مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ جس چیز کا میں نے حکم دیا اس پر عمل کرو اور جس چیز سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ تم سے پہلی امتیں اپنے نبیوں سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھو تاکہ تمہاری اولاد بھی تم سے نیک عمل کرے۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ مجھے غریبوں میں تلاش کرو کیونکہ غریبوں کے ذریعے ہی تمہیں مدد اور روزی ملتی ہے۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازمی ہے۔ انسان خدا کا وہ راز ہے، انسان خدا کا اور خدا انسان کا راز ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافقت کا ہی حصہ ہے۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جائے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ تو بھائیوں بہنوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث مبارکہ تھیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالو، اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھو کہ ہم کیا کرتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ بھائیوں بہنوں، اسی میں نجات ہے۔ کوشش کیجئے کہ ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارکہ پر گزرے، ان کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے گزرے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل کرم اور رحمتیں عطا فرمائے، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، سب کی نیک حاجات نیک تمنائیں پوری فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرمائے اور سب پر اپنا فضل کرم اور رحمتیں عطا فرمائے۔ بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔